رائٹ. اچھا اگر 399 سے اوپر ہو تو اس کی پرمیشن کیا ہوتی ہے, اور اسی طرح کمرشل میں کیا ہوتا ہے؟ 400 سے لے کے جو بھی اوپر ہو جتنا بھی, اس میں گراؤنڈ پلس 1 کا نقشہ پاس ہوتا ہے, اور کہیں اس میں بیسمنٹ کا بھی نقشہ پاس ہو جاتا ہے. بیسمنٹ گراؤنڈ پلس 1, اس سے اوپر نہیں دیتے. 400 سے لے کے چاہے آپ کا پلاٹ 2000 گز تک ہو. یہ تو ہو گیا ریزیڈینشل پلاٹ. اب کمرشل پلاٹ کی مختلف نوعیتیں ہیں, اور اس میں گزوں پر انہوں نے وہ کیا ہوا ہے. جیسے کہ اگر 120 گز ہے تو گراؤنڈ پلس 3 مل جائے گا, 300 تک ہے تو گراؤنڈ پلس 4 مل جائے گا. اچھا جی, 426 426 گز تک اگر آپ کا پلاٹ ہے, 425 گز تک تو گراؤنڈ پلس 4 ملے گا. 426 گز کا آپ کا پلاٹ ہے تو گراؤنڈ پلس 7 ملے گا, اپ ٹو 720 یارڈس. 720 یارڈ سے جو اوپر جائے گا تو اس میں پھر ریشو ملتا ہے 5 کا, 6 کا, 7 کا. وہ ریشو ہوتے ہیں, اس میں گراؤنڈ پلس 10 بھی جا سکتا ہے, 15 بھی جا سکتا ہے, 20 بھی جا سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلاٹ کے سائز کے اوپر. اس کے اوپر یہ جو ہے ایس بی سی اے نے الگ الگ کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے وہ بلڈر کو اپروول مل جائے. اور 399 سے اور اس سے نیچے ہو تو نہیں, کمرشل میں دیکھیں, کمرشل میں منیمم آپ کا اگر 399 نہیں, کمرشل میں اگر آپ کا 425 ہے, 425 گز ہے, جیسے 80 گز کے بھی کمرشل پلاٹ 80 گز کے جو کمرشل پلاٹ ہیں اس پہ آپ کو گراؤنڈ پلس 2 3 تک مل جاتا ہے. نارملی 3 تک سنا کہ ملتا ہے, 2.5 نہیں ہوتا, 2.5 نہیں, اب 3 کر دیا گیا اس کو, گراؤنڈ پلس 3 مل جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا بڑھتا ہے پلاٹ کا سائز تو انہوں نے وہ گراؤنڈ پلس 4 کیا ہوا ہے. 426 گز کا اگر آپ کا پلاٹ ہے 719 گز تک, 720 گز سے پہلے 719 تک, تو آپ کو گراؤنڈ پلس 7 ملتا ہے. اور 720 سے جب آپ کا پلاٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ ریشو دیا جاتا ہے. وہ 5 کا ریشو بھی ہے, 5.5 کا بھی ہے, 6 کا بھی ہے, 7 کا ریشو بھی ہے. کہیں کہیں 2000 گز کے پلاٹ پہ تو آپ کا گراؤنڈ پلس 20 بھی پاس ہو جاتا ہے. تو شاید بھی یہ بتائیے کہ لیگل کیا حیثیت ہوئی پورشنز کی, اور پورشنز پھر توڑے بھی بہت جا رہے ہیں اور پھر لوگوں رجحان بھی اس طرف چلے جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پورشنز کا اگر آپ دیکھیں تو مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ مجبوری میں لے رہے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فیملی جوائنٹ کا اب ہمارے یہاں سسٹم ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی 4-5 بھائی ہوتے ہیں ایک گھر میں, وہ اپنا گھر بیچتے ہیں اور وہ سب الگ الگ لینا چاہتے ہیں, گنجائش لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ جب محلے میں ہی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے بیسٹ چوائس جو ہے وہ پورشنز ہوتے ہیں, جس کی سبلیز ہو تو جاتی ہے, مگر یہ سبلیز صحیح نہیں ہے اس طرح سے کہ ریزیڈینشل پلاٹ کی سبلیز ہو رہی ہے, کمرشل پلاٹ کی نہیں ہو رہی. کمرشل پلاٹ ہونا چاہیے سبلیز کے لیے, اور این او سی فور سیل ہونا چاہیے بیچنے والے کے پاس. اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, تو اس کی سبلیز تو بس ایسی ہے کہ لوگ لے رہے ہیں کہ جی, اور اپنے دل کو تسلی ہے, مگر وہ ایتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ناظرین کو یہ پتہ ہونا چاہیے, ظاہر ہے کہ وہ جب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, تو اس کے بارے میں جو شاہد بھائی نے بتائی یقیناً اچھا. تو شاہد صاحب, یہ سے جو پاور آف اٹارنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جنرل پاور اٹارنی اور دیگر اسپیشل پاور اٹارنی میں کیا فرق ہے؟ جنرل پاور آف اٹارنی جو ہے وہ 5000 کے پیپر پہ ہونی چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو پاور دے رہے ہیں تو اس کو تمام اختیارات دے رہے ہیں کہ وہ اس پراپرٹی کو بیچ بھی سکتا ہے, وہ اس پراپرٹی کو مورگیج بھی کر سکتا ہے, وہ اس پراپرٹی پہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے, نقشہ پاس کرا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں. اسپیشل پاور آف اٹارنی 500 روپے کے پیپر پہ ہوتی ہے, 500 کے پیپر پر, جو کہ اس میں صرف ایک مخصوص کسی چیز کے لیے دی جاتی ہے کہ جی آپ نے اس کو پاور یہ دیا کہ جناب میرے بیس پہ تم کنسٹرکشن کرا لینا, یا تم کسی ادارے میں پیش ہو جانا, یا مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ اس کے لیے سیل کی پاور اس میں نہیں ہوتی, مورگیج کی پاور نہیں ہوتی. اس میں صرف یہاں تک پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی ادارے میں یا کہیں بھی اس بندے کے بیاف پہ چلا جائے. تو اسپیشل اٹارنی جو ہے وہ مخصوص چیز کے لیے دی جاتی ہے. ریووک کس صورت میں ہوتی ہے؟ ریووک کی صورت یہ ہے کہ اگر پاور کسی شخص نے, اے نے بی کو پاور دی, اور اگر اے چاہے تو اس کی پاور جا کے ریووک کر سکتا ہے اکیلے بھی, اور بی کو ساتھ لے جائے متعلقہ رجسٹرار کے پاس. رجسٹرڈ پاور اگر ہوگی تو وہ ریووک ہو جاتی ہے, اور اگر رجسٹرڈ انہوں نے نہیں کرائی تو وہ ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اس معاملے میں؟
ان کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ ان کو پاور کا فارمیٹ یہاں سے دیا جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی پراپرٹی پاکستان میں ہے اور وہ بیچنا چاہتے ہیں یا کیئر ٹیکر کوئی اس کو کرنا چاہتا ہے, تو کیئر ٹیکر کے طور پہ تو وہ اسپیشل اٹارنی چل جائے گی, وہاں نوٹری پبلک سے وہ اٹیچ کرا کے دے دیں. اگر وہ سیل کرنا چاہتے ہیں یا مورگیج یا کوئی اس ٹائپ کی سچویشن ہے, تو ان کو 5,000 کے پیپر پہ ہی جو بھی جہاں وہ رہ رہے ہیں, اگر وہ کسی بھی شہر میں کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں, وہاں کونسلیٹ پاکستان میں ان کو جانا پڑے گا. کونسل جنرل کے سامنے وہ سائن کریں گے کہ ہاں یہ شخص یہاں موجود ہے اور یہ پاور اپنے رشتہ دار کو, دوست کو یا اپنے ملازم کو کسی کو بھی دے رہا ہے, تو وہ پھر پاور مانی جاتی ہے. اور وہ پاور جب یہاں آ جاتی ہے وہاں سے کونسلیٹ سے ہو کے, تو یہاں پر ایک ادارہ ہے اس میں وہ ویریفیکیشن کی جاتی ہے, تو ویریفائی ہو جاتی ہے, دین وہ پاور کارآمد ہوتی ہے. میں کامران شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے ڈی اے کی کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا اس کی جوڈکشن میں چیزیں آتی ہیں اس وقت, جو اس وقت اسی طرح ایم ڈی اے یہ دیگر تو یقیناً 3 اتھارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس وقت لینڈ کے حوالے سے کراچی میں, کے ڈی اے, ایم ڈی اے اور ایل ڈی اے. کے ڈی اے جو ہے وہ آلموسٹ اپنی جتنی اسکیمیں تھیں وہ تقریباً تمام اناؤنس بھی کر چکی ہے, ان سب کو میجورٹی کو ڈیولپ کر چکی ہے. سرجانی کا ایک پارٹ ہے گا جہاں پر جو ہے وہ ابھی انہوں نے انفراسٹرکچر ریڈی نہیں کیا ہے. باقی تو آلموسٹ کے ڈی اے کے پاس اب تو ایسی کوئی ذمہ داری رہی نہیں ہے. باقی تو وہ جو لینڈ کے معاملات ہیں جیسے شاہد بھائی نے عرض کیا وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اور ایم ڈی اے جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری اس پر ہے, کیونکہ اس وقت معمار سے منسلک جتنا بھی ایریا ہے, جیسے تیسر ٹاؤن ایک بہت بڑی اسکیم جو ہے وہ ایم ڈی اے نے اناؤنس کی, لیکن اب تک انفراسٹرکچر کی سہولیات وہاں بہتر نہیں ہے. اگر یہ انفراسٹرکچر پرووائڈ کر دیتے ہیں تو میرا اپنی رائے یہ ہے کہ یقیناً وہ علاقہ جو ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہوگا, بالکل اس طرح سے جیسے اسکیم 33 اس وقت آپ کی پہنچ سے باہر نکل گئی ہے آلموسٹ. مطلب عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ایک چیز بہت سستی ہوتی تھی, آہستہ 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 ڈیولپمنٹ بڑھتی گئی اور چیزیں مہنگی ہوتی گئیں, پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی گئی, لوگ انویسٹ بھی اسی لیے کرتے ہیں پراپرٹی کے اندر. تو ایم ڈی اے جو ہے وہ اگر تیسر ٹاؤن اور اس سے اطراف میں جو دوسرے دے ہیں جو اسکیم 45 کے اندر آ رہے ہیں, اگر یہاں پر انفراسٹرکچر کی سہولیات جو ہے وہ پراپر پہنچا دیں, یہاں بجلی, گیس, پانی لوگوں کو پرووائڈ کریں, تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ اس کو آباد ہونے میں دیر لگے گی اور اس جگہ کی جو ہے وہ قسمت بدلے گی. آپ الغفور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس وقت شہر میں, کیا اس کی کارکردگی, یعنی کتنے پروجیکٹس انہوں نے بنائے ہوئے؟ سر آلموسٹ 40+ پروجیکٹ ایسے ہیں جو آکیوپائڈ ہیں الحمدللہ اس وقت کراچی شہر میں. تقریباً ہر علاقے کے اندر آپ کو جو ہے وہ ہمارے پروجیکٹ ملیں گے. گلشن, طارق روڈ, خالد بن ولید روڈ, فیڈرل بی ایریا, نارتھ ناظم آباد, نارتھ کراچی, سرجانی ٹاؤن میں اس وقت ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, ابھی اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے, گلشن معمار. اس کے بعد پھر اسکیم 45 کے اندر ہمارے پاس پلاٹنگ کے 2-3 پروجیکٹ ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں الحمدللہ. الغفور گرین سٹی فیز 1, الغفور گرین سٹی ایکسٹینشن. انڈسٹریل کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کیے ہیں ہم نے منگو پیر کے اندر الحمدللہ, وہ بھی اس پہ بھی ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے اور ریسنٹلی بس پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر لوگوں کے لیے. بہت شکریہ شاہد خمیسہ صاحب اور کامران شاہ صاحب, یہ مہمان تھے آج ہمارے اس پروگرام میں. دوستوں, پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں, ہمارا پہلا پروگرام تھا اور ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پراپرٹی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہی نہیں بلکہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو آشنا کیا جائے, معلومات دی جائے, اویئرنیس کریٹ کی جائے اس پراپرٹی کے حوالے سے. ساتھ ساتھ بزنس کے حوالے سے بھی بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس وقت نوجوان نسل تو کافی آگے بڑھ رہی ہے, بزنس کرنا چاہتی ہے, لیکن کیونکہ ان کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون بھی اس لحاظ سے کریں کہ آپ اگر اچھے ایکسپرٹیز کو جانتے ہیں, کچھ ایگزامپلس کے لحاظ سے, کچھ جو ہم چاہتے ہیں سکسیس اسٹوریز بھی رکھیں اپنے پروگرام میں, تو آپ ہم تک ان مطلع کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم ان کو یقیناً اپنے اسٹوڈیو بلائیں گے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دوستوں ساتھ رہیے, اور جاتے جاتے میں دعا گو بھی ہوں اس وقت جو صورتحال غزہ میں اور فلسطین میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی آپ سب بھرپور دعا کرتے رہیں. تو ساتھ یہ پراپرٹی اینڈ بزنس آن لائن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارے جاری رہے گا. آپ کے میزبان انتخاب عالم سوری کو اجازت دیجیے. بس یہی کہوں گا کہ خوش رہیے, خوش رکھیے اور خوشیاں بکھیریں. اللہ حافظ.